السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ بڑا مزیدار سا ایک نیا رواج آیا ہے ہماری سوسائٹی میں آل اوور دا ورلڈ، ناٹ جسٹ ان پاکستان، موٹیویشنل اسپیکرس کا. تو کل پرسوں میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ کوئی پچھلے 10-15 سال کا فنومینا نہیں ہے. ایز آئی ریممبر جب ہم لوگ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوتے تھے، یعنی کہ لیٹ ایٹیز کے اندر، تو ایک صاحب ہوتے تھے ڈیل کارنیگی کی کتابیں بڑی مشہور تھیں کہ جس سے لوگ پڑھ کے، جس طرح سے اب موٹیویشن اسپیکرس یا لائف کوچ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ کچھ سارٹ آف ڈیل کارنیگی صاحب بھی کوئی اسی طرح کے موٹیویشنل پرسن یا اس طرح کے لائف کوچ ٹائپ انسان تھے. میں نے خیر ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی، لیکن میں ان کو جانتا ضرور تھا. سوچتے سوچتے میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ اب ظاہر پاکستان سے باہر بھی بعض گورے بھی بڑے مشہور ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو موٹیویشن اسپیکر یا لائف کوچ کہتے ہیں. تو وائل تھنکنگ اباؤٹ ڈیل کارنیگی تو میرے ذہن میں ایک اور بھی آیا چیز کہ اس کی روٹس ہمارے معاشرے میں اور کہاں کہاں پہ ہیں. مجھے ایسا لگا کہ ہمارے جو بھی مذہب ہو، بے شک کوئی مسلمان ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا جینی ہے، ان تمام کے اندر برسہ برس سے نہیں، ہزاروں سال سے موٹیویشنل اسپیکر یا لائف کوچ کا ایک کنسیپٹ ہے. کس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ لوگ صبح کے وقت، آج اب تو خیر انڈین چینلز نہیں آتے، 10-15 سال پہلے صبح کے وقت جس طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی اجتماعات کے متعلق ٹی وی پروگرامز آتے ہیں جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ دعا کے لیے یا کوئی لیکچر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہی ماحول آپ کو ہندوؤں کے اندر بھی ملے گا. آپ کو سکھ جو ان سے مل جل کے جب گرنتھ صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کنسیپٹ ملے گا. پھر یہودیوں کے اندر بھی یہ ہوگا، یا عیسائیوں کے بھی جو اجتماع ہوتے ہیں ہمارے عیسائی بھائیوں کے، وہ بھی اس طریقے کے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو مسلمانوں کے اندر مجھے سب سے ریگولر لگتی ہے، اور عیسائیوں کے اندر دو بڑی کامن چیزیں ہیں. ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کے اندر جمعے کا جو خطبہ ہے، ویسے تو خیر وہ اصل میں جو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ عربی میں ہی 2 خطبے تھے، تو ہم لوگوں نے شاید لوگوں کو ایک کیونکہ کٹ ہوتا ہے تو ان کو مذہبی باتیں سکھانے سمجھانے کے لیے اردو کا ایک خطبہ ایڈ کر لیا ہوا ہے. اسی طریقے سے سنڈے کی جو پریئرز ہیں عیسائیوں کے چرچز کے اندر، اور سینیگوگ کا مجھے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہودی ہیں نہیں ہیں، تو مجھے ان کا کوئی دیکھ کے کوئی تجربہ نہیں ہے میرے پاس یہودیوں کے متعلق، تو مائٹ بھی سینیگوگ کے اندر بھی کوئی اجتماعات وغیرہ ہوتے ہوں. تو یہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں، یہ بیسکلی دیکھا جائے تو لوگوں کو مختلف تاریخی اخلاقی چیزوں پہ موٹیویٹ کرنے کے فورمز ہی ہیں، یا لائف کوچز ہی ہیں. یہ بہت سارے علماء، مختلف مذاہب کے لوگ جو ان کو سکھاتے سمجھاتے ہیں. لیکن میری ذاتی زندگی کا تجربہ یہ رہا ہے کہ جو پرسن ٹو پرسن کا لائف پہ امپیکٹ آتا ہے، وہ شاید کسی ایک مجمع کے اندر بیٹھ کے اس طرح سے سننے کا نہیں آتا. آپ اس سے تاثر ضرور لے سکتے ہیں، آپ اس سے کچھ نہ کوئی نئی چیز ضرور سیکھ سکتے ہیں. لیکن میری لائف میں جب بھی کوئی بیڈ پیچ آیا، جس طرح ایک دفعہ 2005-06 کے بعد بھی ایک دفعہ ایک بہت فائنینشیل بلو آیا جس کی وجہ سے بالکل میرا دماغ اور میرا جسم الٹ پلٹ سا گیا. تو میرے ایک دوست ہیں ولی محمد، وہ سائیکالوجسٹ ہیں، تو اسلام آباد میں اس نے مجھے اپنے پاس رکھا. 2-3 ہفتے میں اس کے گھر رہا. وہ روزانہ مجھے اٹینڈ کرتا رہا، میرے توجہ بٹاتا رہا، سیریں کراتا تھا، فلمیں دکھاتا تھا. ایک اس نے اپنی بانڈنگ کے ذریعے سے مجھے نارمل کیا، یعنی کہ وہ کوئی میں لیکچر سن کر میری کوچنگ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک پرسنل انٹیمیٹ ریلیشن شپ تھا جس کے ذریعے سے ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد بہت دیر بعد مجھے جب پتہ چلا کہ بندے کی ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس پہ مختلف ذہنی تجربات یا ایکسرسائزز کام آنا بند ہو جاتے ہیں. بندہ انگزائٹی کی یا کسی ڈس آرڈر کے اندر ایسا جاتا ہے کہ اس کو جتنے مرضی بھی موٹیویشن اسپیکر کے سامنے بٹھا دو، وہ اس کو ریسیو کرنے کی اس طرح کی حالت میں نہیں ہوتا. تو وہاں پہ میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے. اور میں ویسے بھی شاید سائنس پڑھ کے
یا اپنے کیونکہ کسی زمانے میں شاید میں ریشنلسٹ ہوتا تھا، لیکن اب میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مور اینڈ مور امپیریسسٹ ہوتا جا رہا ہوں۔ تو میں پرو میڈیسن آدمی ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اٹس آلویز اے کمبینیشن آف انٹیمیٹ ریلیشن شپ ود دا پرسن اور دوائی، کیونکہ ہم جو مرضی کر لیں ہمارا جسم جو ہے وہ ایک بایولوجیکل اینٹیٹی ہے، تو اس بایولوجیکل اینٹیٹی کے اندر مختلف کمپاؤنڈس، کیمیکل ریئیکشنز اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے دوائی کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں موٹیویشن اسپیکرز کے بالکل خلاف نہیں ہوں، وہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ایک رزق لگایا ہوا ہے، وہ بالکل یہ کام کریں، لیکن میری عام جنتا سے، عام عوام سے یہ میرا مشورہ ہے بیسڈ آن مائی ذاتی ایکسپیرینس کہ کوشش کیا کیجیے کہ لائف میں کوئی اچھے محبت کرنے والے دوست ضرور ہوں، اور عادت اپنانے کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کے سامنے بندہ اپنا کلیجہ پھاڑ پھوڑ کے نا بغیر کسی شرم حیا کے رکھ سکے، اس کو بتا سکے کہ یار میرا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے، میں اس طرح سے سوچتا ہوں۔ ایون بہت سارے لوگ جو OCD ہو گئے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا پا رہے ہوتے، تو ضرور لائف میں کوئی ایسا بندہ رکھیے، اور ضرورت پڑنے پہ اگر صرف خالی بھڑاس نکالنے سے کام نہ چل رہا ہو تو یہ جو اللہ کے بندے جنہوں نے یہ سیکیٹری پڑھی ہے MBBS کے بعد، یہ کوئی پاگل تھوڑی ہیں، یہ کوئی وجہ ہی ہے نا جی، جو یہ ایک سبجیکٹ اتنا زیادہ ڈیولپ ہوا ہے نیورو سائیکالوجی کا اور سائیکالوجی کا، تو اس کا بھی استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ تو موٹیویشن سپیکر ضرور رکھیں، ضرور سنیں اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں، یا لائف کوچ آپ کو اچھے لگتے ہیں ضرور رکھیں، لیکن ذاتی دوست اور لائف میں اگر ایک خاص مقدار سے زیادہ پریشانی بڑھ جائے تو سیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی موٹیویشن سپیکر کے کبھی حق میں اور کبھی خلاف ہو جائیں یا اس کو ٹھٹھا اڑانا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو موٹیویشن سپیکر کی بجائے کسی سیکیٹرسٹ کی ضرورت ہو۔ تو سیکیٹرسٹ کا کلچر میرے خیال کے مطابق ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔